علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from ہمارا آقا to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے اور امید ہے کہ آپ نے اس کے سارے پچھلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. آج ہم اس میں سے جو پارٹ پڑھیں گے نا شانواز، اس کا ٹائٹل ہے اخلاق کا جنازہ جہالت کے کندھے پر. کندھے کہتے ہیں شولڈر کو. تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، عربوں کی بت پرستی اور ان کی وحشت کی داستانیں تو سن چکے. داستان کہتے ہیں کہانیاں، جو ابھی ساری ہم نے کہانیاں پڑھی تھیں نا کہ کتنی وہ جاہل قوم تھی، اور اب ان کی جہالت کی حکایتیں بھی سنو. اخلاقی حالت بھی ان کی بدترین تھی. بدترین کہتے ہیں بہت ورس تھی. جو عادت تھی نہایت نامعقول، جو رسم تھی بہت بیہودہ. پڑھنا لکھنا عیب جانتے اور اسے غلاموں کا کام سمجھتے تھے. جاہل رہنے پر فخر کرتے اور لکھے پڑھے آدمیوں کو حقیر جانتے تھے. عرب میں جو لوگ تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ بہت ہی غلاموں والا کام ہے، اور ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں، ہمیں پڑھنے لکھنے سے اور یہ غلاموں والے کام سے کوئی سروکار نہیں ہے. شرفاء اور معزز لوگوں کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل بات اور کوئی نہ تھی کہ ان کا کوئی فرد لکھنا پڑھنا جانتا ہو. اندازہ لگایا شاہنواز کے کتنے وہ لوگ ان کی عقلیں کتنی چھوٹی تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے یا زیادہ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ زیادہ ذلت کی بات ہے. یہ یعنی کہ یہ شرم کی بات ہے اور یہ غلاموں کا کام ہے، سرونٹس کا کام ہے. نامعلوم کیا شوق چرایا کہ جاہلیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خفیہ طور پر کسی غلام سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، مگر اس بات کو مخفی رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کسی شخص کو اس کا پتہ نہ لگے. اب پتہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے خلیفہ بنے تھے نا، ان کا نام تھا حضرت عمر. تو حضرت عمر جو تھے ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، لیکن جب وہ ابھی مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے تو وہ سب سے چھپا کے رکھتے تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر سب کو بتا دیا تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. انہی ایام کا ذکر ہے کہ اتفاقاً ایک روز ان کا ایک دوست ان کے پاس آیا جو ان کے اس عیب سے یعنی کہ لکھنے پڑھنے والی بات سے واقف تھا، اور آتے ہی کہنے لگا کہ میں اس وقت تمہارے پاس ایک بہت ضروری کام لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے فلاں شخص کے نام جو یثرب میں رہتا ہے ایک خط لکھ دو. قافلہ جا رہا ہے اور میں ایک آدمی کے ہاتھ اسے یہ خط بھیج دوں گا. اس زمانے میں شانواز پوسٹل جو سسٹم تھا نا، یہاں پہ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ پوسٹ آپ لیٹر لکھتے ہیں یا کوئی پارسل بھیجنا ہو تو ہم لیٹر لکھ کے تو چلے جاتے ہیں پوسٹ آفس اور وہ بھیج دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے، کارواں میں سفر کرتے تھے، تو اگر کسی کے لیے کوئی پوسٹ دینی ہوتی تھی یا ڈاک دینی ہوتی تھی تو وہ اس قافلے کو پکڑا دیتے تھے اور وہ وہاں پر پہنچ کر اپنی منزل پر وہ ان لوگوں کو دے دیتے تھے جس کی وہ پوسٹ ہوتی تھی. حضرت عمر کہنے لگے کہ پاگل ہوا ہے، میں بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں تمہارا خط لکھ دوں تو میری تو جان پر مصیبت آ جائے گی اور ساری قوم میں نکو بن کر رہ جاؤں گا، یعنی کہ میری تو بےزتی ہو جائے گی. جاؤ چلتے پھرتے نظر آؤ. دوست نے کہا میاں خبر ہی کسے ہوگی، تم نے لکھایا کسی غلام نے، لکھ بھی دو، میری ضرورت رفع ہو جائے گی اور تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اب وہ جو حضرت عمر تھے ان کو ان کے دوست نے کہا پلیز لکھ دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ لیٹر آپ نے لکھا ہے اور مجھے اس وقت بہت ضروری ہے، مجھے لکھنا نہیں آتا، آپ میرا لیٹر لکھ دیں. تو عمر نے جواب دیا نہ بھائی، یہ بہت خطرے کا کام ہے، میں ہرگز اس جھمیلے میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اگر ذرا بھی کسی کے کان میں بھنک پڑ گئی تو میری سخت بدنامی ہوگی. بھنک کہتے ہیں کسی نے اگر وسپر بھی کر دیا نا کہ یہ لیٹر عمر نے لکھا ہے، یعنی کہ حضرت عمر نے لکھا ہے، تو میں شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. بھلا کہیں لکھنا پڑھنا شریف آدمیوں کا کام ہے؟ دوست نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا میاں لکھ بھی دو، اگر ضرورت نہ ہوتی تو میں اس قدر اصرار نہ کرتا. اب حضرت عمر کے فرینڈ نے کہا پلیز لکھ دو، مجھے بہت ضرورت ہے، ایمرجنسی میں ہوں. تو عمر نے کہا اچھا خیر، تم اصرار کرتے ہو تو لکھ دیتا ہوں، بشرطیہ کہ تم اس بات کا پختہ وعدہ کرو کہ ہرگز کسی سے یہ بات نہ کہو گے کہ یہ خط عمر نے لکھا ہے، کیونکہ اگر کسی کو ذرا سا بھی پتہ چل گیا نا کہ یہ لیٹر عمر نے لکھا ہے تو بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی. بدنامی کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے کہ اوہ ہو عمر تو سرونٹس والا کام کرتا ہے، یہ تو سلیوز والا کام کرتا ہے. اور دوست نے پھر پتہ ہے کیا کیا؟ دوست نے کہا میں جو اپنا گوڈ ہے حبل، اس کی قسم کھا کر میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ خط لکھا تھا. تب حضرت عمر نے خط لکھ دیا.
ان کی درندگی کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بڑی آزادی اور بے باکی کے ساتھ ڈاکے مارنے کا مطلب ہوتا ہے روبری کرنا، اور مسافروں کو لوٹتے اور قتل کرتے تھے۔ غضب یہ تھا کہ اس صفاقی اور بہیمت پر قطعاً نہ شرماتے، بلکہ اپنے اشعار میں فخریہ اس لوٹ مار کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں شاہنواز اور بچوں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کھلے عام چوریاں کرتے تھے، کھلے عام ڈاکے ڈالتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑا بہادری کا کام ہے کسی شریف انسان کو لوٹ لو، کوئی جا رہا ہو اس کو تھپڑ مار دو، کک کر دو۔ اور وہ اپنی جو پوئٹری کیا کرتے تھے اس کے اندر بھی اس قسم کے اشعار لکھا کرتے تھے کہ میں نے تو فلانے کو لوٹا، میں نے تو وہاں اسٹیلنگ کی، میں نے اس کو کل کیا تھا۔ اور دوسرا پھر دوست کہتا ہے نہیں میں تم نے 1 قتل کیا تھا، میں نے 10 قتل کیے تھے، پھر تیسرا کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے تھے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ مقابلہ کیا کرتے تھے آپس میں کہ کس طرح سے انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ قتل و غارت سے پہلے آزادانہ جلسے کر کے اس بات کا مشورہ کرتے کہ کہاں ڈاکہ ڈالنا چاہیے، کس قبیلے کو لوٹنا چاہیے اور کس ذریعے سے مال مویشی حاصل کرنے چاہیے۔ ان کی اس حالت کا نقشہ مولانا حالی نے ان لفظوں میں کھینچا ہے: چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل کے بے باک جیسے۔ یعنی کہ ان کی جو حالت تھی نا، جیسے اینیملز ہوتے ہیں نا، کسی سے جس کو مرضی وہ مار لیتے ہیں، جس کو مرضی وہ جو مرضی کر لیتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ اینیملز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی جج نہیں ہوتا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو ان کا بھی عربوں کا یہ حساب ہو چکا ہوا تھا کہ ان کو تو ڈر ہی نہیں لگتا تھا کہ کوئی پولیس آ جائے گی، کوئی پکڑ لے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ خیر، شیخی گھمنڈ اور تعلی میں حد سے بڑے ہوئے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر چلے جاتے اور لوگوں سے کہتے دیکھو یہ ہمارے فلاں بزرگ کی قبر ہے جو نہایت بہادر اور بڑا دلاور تھا، اگر تمہارے ہاں بھی ایسا کوئی عالی قدر انسان ہوا تو اس کی قبر بتاؤ، ورنہ شرم سے منہ نہ دکھاؤ اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ جب اس طرح سے وہ لوگوں کو چیلنج دیتے تو پھر ان کو بھی غصہ آ جاتا اور باہم خوب سر پھٹول اور لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد ہوتا۔ بے حیائی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور کہا کرتے تھے کہ جب ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتے ہیں بچے تو برہنہ طواف کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے شاہنواز، اتنے گندے بے شرم لوگ تھے کہ خانہ کعبہ کے جو گرد میں پتہ ہے نا کہ گھومتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے کپڑے سارے اتار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ when the babies are born they don't wear any clothes، تو اس لیے ہمیں بھی بغیر کپڑوں کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا سائڈ پہ ایسے گھومنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ باتیں پسند نہیں ہیں کہ کوئی انسان اس طرح سے بے شرمی کی حرکتیں کرے۔ اور برہنہ طواف کرنے میں کیا حرج ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ ایک عورت اکٹھے 10 خاوند کر لیتی تھی اور جب چاہے اپنے سب شوہروں کو یا 2-3 کو طلاق بھی دے دیتی تھی۔ اب دیکھو جب شادیاں ہوتی ہیں نا، ایک ہسبینڈ ہوتا ہے، ایک وائف ہوتی ہے نا، اور وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس طرح سے ایک عورت جو ہے وہ ایک ہسبینڈ کر سکتی ہے، لیکن ان میں یہ کلچر ہو چکا ہوا تھا کہ وہ بعض کا ایک عورت کے 10 ہسبینڈس بھی ہوتے تھے، اور وہ جب چاہے ان کو ڈیورس دے دیتی تھی، جب چاہے وہ ان کو جو اسی طرح سے مرد بھی مختار تھے کہ جس قدر چاہیں بیویاں کر لیں۔ یہی حال آدمیوں کا تھا کہ جتنی چاہیں وہ بیویاں کر لیتے تھے۔ چنانچہ غیلان بن سلمہ بن نامی ایک شخص کے 10 بیویاں تھیں۔ مرد اکثر اپنے دوستوں کو اپنی بیویاں بدل بھی لیا کرتے تھے۔ ایک نہایت ہی شرمناک رسم ان میں یہ پھیلی ہوئی تھی کہ اگر باپ کی کئی بیویاں ہوتی ہیں اور باپ کا انتقال ہو جاتا تو اپنی اصلی ماں کو چھوڑ کر ستیلی ماؤں میں سے بھی جس سے چاہتے نکاح کر لیتے۔ 2 سگی بہنوں میں سے بھی ایک ساتھ نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہ تھا۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ 1 سال تک عدت میں رہتی۔ عدت گزارنے کی صورت میں نہایت عجیب و غریب تھی۔ پرانے میلے اور بدبودار کپڑے وہ پہنتی اور مکان کی سب سے تاریک کوٹری میں جس کی چھت بہت نیچے ہوتی بیٹھ جاتی۔ اس عرصے میں نہ وہ نہاتی، نہ کپڑے بدلتی، نہ ناخن کاٹتی اور نہ خوشبو لگاتی۔ خوشبو کہتے ہیں پرفیوم کو۔ جب اس حالت میں 1 سال گزر چکتا تو ایک گدھا اس کے پاس لایا جاتا جس سے وہ اپنا جسم اچھی طرح رگڑتی۔ اس کے بعد اونٹ کی مینگنیاں لائی جاتی اور عورت کھڑی ہو کے اپنا ہاتھ پھیلا دیتی اور وہ مینگنیاں اس کی ہاتھ تیلیوں پر رکھ دی جاتی ہیں اور عورت وہ مینگنیاں اپنے کندھوں کے اوپر سے اپنے پیچھے پھینک دیتی۔ اس عمل کے ساتھ اس کی عدت ختم ہو جاتی۔ ماں باپ کا ترکہ ان کے ہاں جو صرف ان جوان لڑکوں کو ملتا جو لوٹ مار میں خوب چاقو چوبند ہوتے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے۔ عورتوں، لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کو ورثے سے محروم کیا جاتا اور انہیں کچھ بھی نہ دیا جاتا۔
تو اس کے بعد پھر شاہنواز ہم اس کو آگے آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کس حد تک وہ لوگ اپنے بڑے ہوئے تھے اپنے بے شرمی میں اور جرائم میں, ہے نا. ہاں جی. تو انشاءاللہ دوستو ہم اس کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, and don't forget to subscribe our channel, leave a like and share our channels.